تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. عید کے دن ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ جو مستحب امور ہیں وہ عرض کرتا ہوں. حجامت بنوانا، اب زلفیں بنانی چاہیے، سنت کے مطابق بال بنوائیں. ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اگر نئے ہیں تو نئے پہن لے ورنہ دھلے ہوئے. خوشبو لگانا. عید کے دن یہ بھی مستحب ہے کہ نماز فجر محلے کی مسجد میں پڑھے، اور نماز عید کو جب جائیں تو چند کھجوریں کھا لیں، 3 5 7 یا کم و بیش طاق ہوں. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر یعنی میٹھی عید کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے، اور وہ طاق ہوتی. کھجوریں نہ ہو تو لوگ سوئیاں کھاتے ہیں، کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں، وہ بھی کھا سکتے ہیں. اور نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہیں ہے، مگر عشاء کی نماز تک عید کے دن کچھ نہیں کھایا تو ملامت کی جائے گی. نماز عید افضل ہے کہ عیدگاہ میں ادا کی جائے. عیدگاہ میں پیدل چلیں، یہ مستحب ہے. سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں ہے. جو پیدل جا سکتا ہے اس کے لیے افضل ہے کہ وہ پیدل جائے. واپسی میں سواری پر آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. نماز عید کے لیے جائیں تو جانے کا راستہ اور ہو، واپس آنے کا راستہ دوسرا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور اگر رہ جائے تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں. خوشی ظاہر کرنا عید کے دن مستحب ہے. کثرت سے صدقہ کرنا یہ بھی مستحب ہے. عید کے دن اطمینان و وقار سے اور نیچی نگاہ کیے جانا مستحب ہے، اور عام دنوں میں بھی مومن کا یہی انداز ہونا چاہیے. عید کے دن یہ بھی مستحب ہے ہم ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں، جیسے کہتے ہیں عید مبارک عید مبارک، یعنی یہ عید کا دن آپ کے لیے بابرکت ہو. نماز عید کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں. مسلمانوں میں یہ رائج ہے، یہ بھی اچھا ہے. عید کی نماز کے لیے جب جائیں تو تکبیرات آہستہ آہستہ کہتے جائیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ناظرین، عید کا شاندار تحفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں. ایک بڑا ہی مختصر بہت شارٹ وظیفہ ہے مگر کمال کا اجر ہے. عید کا دن بھی نیکیوں میں گزاریے. وظیفہ کیا ہے؟ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور تمام فوت شدہ مسلمانوں کی، یعنی جو دنیا سے چلے گئے مرحومین ہیں، ان کی ارواح کو، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرے، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. اور جب یہ پڑھنے والا خود مرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے. انشاءاللہ مرحومین کا بھی بھلا ہو جائے گا، پڑھنے والے کا بھی بھلا ہو جائے گا. امید کرتا ہوں اس عید کو یہ وظیفہ ضرور کریں گے اور اس میسج کو بھی عام کریں گے. یہ جو عید کے 3 دن ہیں نا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں. جو ان 3 دنوں میں نماز پہ پابند رہا نا، مسجد کی چھٹی نہیں کی، اس کے بعد وہ پابند ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ 3 دن شیطان بہت زور لگاتا ہے، شیطان کے چیلے بھی بہت زور لگاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امیر اہل سنت جو ہے نا، بانی دعوت اسلام، یہ کمال کی شخصیت ہے. ان کی باتیں بہت ساروں کو بہت بعد میں سمجھ آتی ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، جب بہت پہلے امیر اہل سنت نے ایک اعلان کیا تھا کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں، میں بولوں یار اعتکاف 10 دن کیا، عید تو گھر والوں کے ساتھ منانے دو، عید بھی قافلے میں نہیں، عید 3 دن مدنی قافلہ. اچھا اس وقت سمجھ نہیں آئی، بعد میں سمجھ آئی کہ کیا کمال کا پلان ہے بھائی. ان 3 دنوں میں تو شیطان اور برے دوست گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. کہتے ہیں سیلاب آئے، طوفان آئے تو سائیڈ پہ ہو جاؤ، ریلا گزر جائے گا تم بچ جاؤ گے. یہ 3 دن گناہوں کا ریلا آتا ہے. سبحان اللہ، میرے مرشد کہتے ہیں 3 دن مدنی قافلے میں چلے جاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، گناہوں کا ریلا گزرنے دو. 4تھے دن سارے دوست کام کاج پہ لگ جائیں گے. اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تم بھی آگے اپنے کام کاج پہ لگ جاؤ گے، تو وہ گناہ والا جو سیلاب ہے نا، اس سے بچ جاؤ گے. تو یہ کمال کا انداز ہے. میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، اگر ممکن ہے تو عید کے 3 دن مدنی قافلے میں، اور اگر نہیں جا رہے تو برے دوستوں میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں. ہاں، اسلام سیلیبریشن کو منع نہیں کرتا، خوشیاں منائیں.
عید کی مبارکباد دیں، مٹھائی کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، کھانا کھلائیں، تحفہ دیں، عیدی لیں، عیدی دیں، نو پرابلم۔ اب میں ایک جملہ سکھانا چاہتا ہوں، آج کے بعد یہ نیت کر لو، زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا کہ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میرا رب بھی راضی۔ واللہ تم یہ خوشی منا کے دیکھ لو، اللہ تمہاری خوشیوں کو ملٹی پلائی کر دے گا، اللہ تمہاری خوشیوں کو باقی رکھے گا۔ ارے کون منع کرتا ہے عید منانے سے؟ مگر عید میں گانے، ناچ، بے پردے کی کیوں لاتے ہو بیچ میں؟ کون منع کرتا ہے بچے کی برتھ ڈے بنانے سے؟ بناؤ برتھ ڈے، کھلاؤ کھانے، پہنو اچھے کپڑے، گفٹ بھی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس میں کیوں ناچ گانے، کیوں میوزک کو شامل کرتے ہو؟ ارے نعت خوانی کر لو، بچے کی سالگرہ کی خوشی میں قرآن خوانی کر لو، اللہ کا ذکر کرو۔ عقل تو یہ کہتی ہے وہ عطائیں بڑھائے ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائے ہم صدقے بڑھائیں، مگر ہو یہ گیا کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا۔ اس عید کو یہ ثابت کرنا ہے آپ نے اور مجھے کہ میں نے اب خوشی ایسے بنانی ہے کہ میں بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، اور مجھے عید کی خوشیاں دینے والا میرا رب بھی راضی۔ نمازیں پڑھ کے عید منائیں گے، درود پڑھ کے عیدی منائیں گے انشاءاللہ، بلکہ نبی پاک سے عرض کریں گے کہ آقا تیری جب کہ دید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ آؤ نا اپنے نبی سے عیدی مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے دیتے نا بچوں کو عیدی، ہم تو ان کے غلام ہیں نا۔ ایسی نمازیں پڑھ کے درود پڑھ کے آقا سے رو رو کر عرض کرنا کہ حضور آج عید کا دن ہے اور آپ نے ہمیں عیدی میں اپنا عشق دینا ہے، اپنی غلامی کی خیرات دینی ہے، اور حضور ایسا کرم کر دیں کہ ہمیں اپنے دید کی عیدی عطا فرما دیں۔ تو یہ فلمیں دیکھ کر تو دیدار مصطفیٰ نہیں مانگو گے نا، آنکھیں گندی کر کے کیسے دیدار مصطفیٰ کی خیرات مانگو گے؟ میرا کوئی ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے جس نے عید کے لیے فلموں کی ٹکٹیں بک کر لی ہیں، جس نے عید کے لیے گناہوں کے اڈوں کی ٹکٹیں بن کر بک کر لی ہیں، تم وہ ٹکٹ کینسل کر دو، ہم نے انشاءاللہ آقا سے مدینے کا ٹکٹ لینا ہے، ہم نے جنت کا ٹکٹ لینا ہے، ہم نے آقا سے ان کی دید کی خیرات لینی ہے، ہم نے عید انشاءاللہ گناہوں سے بچ کر منانی ہے انشاءاللہ۔ سکتے وہاں صدقہ فطر بھی ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے رشتہ داروں میں اگر دینا چاہیں تو پہلے غور کر لیجئے گا کہ وہ آپ کی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہ ہوں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسے نواسی بھی نہ ہوں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی خاندان میں سید ہوں تو ان کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ خاندان میں جو کوئی ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، ماموں مانی، ماموں وغیرہ، وہ اگر مستحق ہیں اور مالک نصاب نہیں ہیں تو آپ انہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ثواب حاصل ہوگا۔ بلکہ یاد رکھیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا سب سے افضل اور اولیٰ ہوتا ہے، ان کی پہلے مدد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے، اس میں بھی مالک بنانا شرط ہے، لہذا صدقہ فطر براہ راست کسی مسجد وغیرہ میں نہیں لگا سکتے، کسی کو مالک ہی بنانا ہوگا۔ تو یہ کچھ صدقہ فطر کے مسائل تھے ضروری جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب ہم عید سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک رات کہلاتی ہے چاند رات، اس سے اگلے دن عید کا دن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس چاند رات میں اللہ کی عبادت کرے تو اس دن، جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے، اس کا دل زندہ ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاند رات کو اگر کوئی شخص عبادت کرے گا تو بروز قیامت جبکہ سب کے قلوب انتہائی پریشانی اور نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو قلبی اطمینان عطا فرمائے گا اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اب ہمارے ہاں عموماً چاند رات کا تصور ہوتا ہے مارکیٹس میں جانا اور خریداری کرنا، روڈوں سے باہر نکلنا، اور اس رات کو ہم عموماً آزادی کی رات تصور کرتے ہیں کہ پورے رمضان میں انتہائی پابندیاں تھیں اور اب یہ رات آزادی کی آ گئی اور اگلا دن بھی آزادی کا ہوگا، تو عموماً ہم اس کو غلط طریقے سے اس رات کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ عید کے دن ہمیں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے اہتمام کرنا چاہیے، لہٰذا یہ سنت کریمہ ہے کہ عید کے دن جسم کی صفائی وغیرہ کرنا، سر بال وغیرہ بنوانا، ناخن کاٹنا، اس کے علاوہ غسل کرنا، نئے کپڑے میسر ہوں تو نئے ورنہ پرانے کپڑے دھو کر پہننا، اس کے علاوہ اچھی طرح عطر وغیرہ ملنا، سرما لگانا اس دن خاص طور پہ سنت ہے، مسواک وغیرہ کرنا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک راستے سے عیدگاہ میں جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔
لہذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک راستے سے جائیں اور جب واپس آئیں تو راستہ بدل لیں، کسی اور راستے سے آئیں، تو یہ سنت کریمہ پر عمل کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو پیدل تشریف لے جاتے تھے، سواری پر نہیں جاتے تھے۔ لہذا اگر ہماری مسجد یا عیدگاہ وغیرہ قریب ہے اور پیدل جانا ممکن ہو تو پھر پیدل ہی جانا چاہیے۔ ہاں اگر فاصلے پر کہیں دور جا کے ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، پھر ہم سواری پہ جا سکتے ہیں، لیکن قریب ہو تو بہرحال پیدل جانا ہی سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اگر عید الفطر ہے، یعنی کو ہم رمضان کے بعد والی میٹھی عید کہلاتی ہے، اس میں جب آپ عیدگاہ کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا سنت کریمہ ہے، تو 3، 5 یا 7 کھجوریں تناول کر لیں اور اس کے بعد پھر مسجد کی طرف جائیں تو انشاءاللہ اس سنت پر ادائیگی کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عید کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، لہذا عید کے دن کا ہرگز روزہ نہیں رکھیں گے۔ عید کی نماز ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز ہوتی ہیں۔ اس کا طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ عید کی نماز کے بعد آپس میں مبارکباد دینا، گلے ملنا، یہ مستحبات ہیں اور مسلمانوں میں رائج ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز آپ ادا کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ پہلے مطلب جلدی جانے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم سو کر بہت دیر سے اٹھتے ہیں، پھر جلدی غسل کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ جب خطیب صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ مائک کی کھڑ کھڑ کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر ہم اسپیڈ کے ساتھ بھاگ کے پہنچتے ہیں اور سب سے آخر میں مصلی بچھا کے نماز ادا کرتے ہیں، اور راہ فرار اختیار کرنے میں سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے دن آگے سے آگے رہیں اور پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں کہ مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں اور اگلی صفوف پر خاص طور پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا اس دن میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ اچھی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہر قسم کے نفل منع ہوتے ہیں، نہ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں نہ عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں، لہذا خواتین گھر میں نہ پڑھیں، مرد بھی نہ پڑھیں۔ پھر اگر مرد مسجد میں آئیں تو تحیۃ المسجد وغیرہ بالکل ادا نہ کریں، تحیۃ الوضو نہ پڑھیں، بلکہ پہلے عید کی نماز ادا کریں۔ یہ چنانچہ اس دن چاش اشراق وغیرہ نہیں پڑھیں گے، یعنی عید کی نماز سے پہلے۔ پھر اس کے بعد جب عید کی نماز ہو جائے تو پھر بھی مردوں کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ عیدگاہ میں یا مسجد میں ہی نماز ادا نہ کریں، بلکہ اپنے گھر جا کر اگر چاہیں تو پھر چاش اشراق وغیرہ ادا کریں۔ اور جو گھر کی مسلمان بہنیں ہیں وہ بھی مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، قریب ترین مسجد میں جب جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ گھر پر اپنے نوافل وغیرہ ادا کر سکتی ہیں، اس سے پہلے ادا نہ کریں۔ اب عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے اور یہ 2 رکعت ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ خواتین پر یہ نماز واجب نہیں ہے، مسافر پر بھی واجب نہیں ہوتی ہے، مریض پر، بیمار پر، اپاہج شخص پر، بہت زیادہ بوڑھے پر جو مسجد تک جانے پر قادر نہیں، ان پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی مقام پر خواتین کی نماز کا اہتمام ہو اور عورتیں باقاعدہ آ کر عیدگاہ میں نماز ادا کریں تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی اور ثواب کی مستحق بھی ہوں گی، لیکن ان کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر پر اس دن میں نوافل ادا کریں، یہ عید کی نماز کے لیے نہ آئیں، یہ افضل ہے۔ اور ہاں اگر پردے میں آ سکتی ہیں، فتنہ وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے اور پھر یہ جماعت میں شامل ہوتی ہیں تو بہرحال جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں اور ثواب کی مستحق بھی ہوں گے، اس وقت پھر یہ واجب کی ہی نیت کریں گے۔ اب نماز عید کا مختصر طریقہ سماعت فرما لیں کہ جب آپ امام صاحب کے پیچھے مثلا کھڑے ہو گئے، اس میں اقامت وغیرہ تو ہوتی نہیں، براہ راست کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عید میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ پہلے ہوتا ہے اور عید میں عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، لہذا سب کھڑے ہوں گے، صف وغیرہ سیدھی کریں، اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، آپ دل میں ارادہ کریں گے تب بھی نیت کافی ہے، زبان سے الفاظ ادا کر دینا مستحب ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ سنیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 7 زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔
پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے. یاد رکھیں کہ مقتدی بھی اتنی آواز سے اللہ اکبر کہے گا کہ اپنے کان سنیں گے. اور پھر ثنا پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک. ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے. اب امام صاحب تکبیر لگائیں گے. پہلے ایک تکبیر لگے گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے. ہمیں بھی تکبیر لگانی ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. پھر دوسری تکبیر لگائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر تیسری تکبیر لگائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے. گویا کہ یہاں تک 4 تکبیریں ہوئیں. پہلی تکبیر جب ہم نے لگائی تو اس کے بعد ثنا پڑھی، پھر دوسری اور تیسری تکبیر لگا کر ہاتھ چھوڑ دیے. چوتھی تکبیر میں ہم نے پھر ہاتھ باندھے، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے. اب الحمد شریف ہوگی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع سجود ہوگا. اگلی رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے. اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد تکبیرات ہوں گی. اب امام صاحب قراءت کریں گے، الحمد پڑھی، سورت پڑھی. اب 3 لگاتار تکبیریں ہوں گی اور ان تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، رکوع میں نہیں جانا. تو اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں. اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب لگائیں گے تو اس چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے اور پھر رکوع میں چلے گئے. اس کے بعد پوری نماز مکمل کر لیں. تو اسی لیے ہم نے نیت میں یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ 7 زائد 6 تکبیروں کے. اس میں 6 تکبیریں زائد لگتی ہیں. چنانچہ پھر ایک دفعہ سماعت فرمائیں کہ پہلے ہمیں تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر لگاتار 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد ایک اور تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے. پھر قراءت ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے. اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد 3 لگاتار تکبیرات ہوں گی اور اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے. چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے اور پھر بقیہ نماز کو مکمل کر لینا ہے. نماز مکمل ہو جانے کے بعد خطبہ سننا چاہیے، لیکن فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا مطلب واجب ہوتا ہے جمعے میں، بلکہ خود جمعے کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے، اور اس کا خطبہ ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہوتا. اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑھا تو عید کی نماز ہو جائے گی. بہرحال خطبہ خوب غور سے سنیں اور اس کے بعد پھر آپس میں مصافحہ وغیرہ کریں، گلے ملیں اور اپنے گھر پہ واپس تشریف لے آئیں. تو یہ صدقہ فطر اور عیدین سے متعلق چند ضروری مسائل تھے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور بوقت ضرورت ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عید کے دنوں میں اگر امام صاحب تکبیرات کہہ کر تلاوت کرنا شروع کر دیں، وہ کوئی شخص نماز میں شامل ہوا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر امام صاحب نے تکبیرات کہہ کر اب قرات شروع کر دی ہے، کیونکہ عید کی پہلی رکعت میں تکبیرات وہ قرات سے سورہ فاتحہ سے پہلے کی جاتی ہیں، پہلے تکبیرات کہی جاتی ہیں، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوتی ہے، بعد میں تکبیرات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو پہلی رکعت میں جب تکبیرات رہ جائیں اور کوئی بعد میں شامل ہوا ہو، امام نے تلاوت شروع کر دی ہو، تو اب جیسے ہی مقتدی آئے گا تو اللہ اکبر کہے. اب 3 تکبیریں جو زائد کہنی ہوتی ہیں، بھلے امام قرات کر رہے ہیں، آپ تک 3 تکبیریں کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیرات آپ کہیں تینوں. اب 3 جب ہو جائیں ہاتھ باندھیں اور خاموشی کے ساتھ تلاوت سنیں. آپ امام صاحب کی اب تلاوت سنتے جا رہے. پھر اگر بالفرض آپ شامل ہی اس وقت ہوئے ہیں کہ اب امام چلے ہی رکوع میں گئے، تو اب اگر آپ کو یہ ظن غالب ہے کہ آپ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کر کے نماز شروع کر کے پھر 3 تکبیریں کرتے ہیں اور پھر رکوع میں بھی امام کے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ بس اوقات امام کی عادت اور ان چیزوں سے آدمی واقف ہوتا ہے کہ یہ رکوع میں اتنی تسبیحات کہہ لیتے ہیں اور میں اتنی دوران میں تکبیرات کہہ لوں گا، تو پھر کھڑے کھڑے ہی وہ زائد 3 تکبیریں بھی کہے اور پھر رکوع میں شامل ہو جائے. اور اگر یہ گمان ہو رہا ہے کہ امام سر اٹھا لیں گے تو پھر حکم یہی ہے کہ آپ اللہ اکبر کر کے نماز شروع کریں اور پھر رکوع میں چلے جائیں امام کے ساتھ. اب رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھانے، لیکن تکبیرات کہیں. آپ تکبیرات آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں آپ 3 تکبیرات کہہ لیں. اب اگر امام آپ کی تکبیرات سے پہلے ہی سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لے تو امام کی پیروی کریں،
بقیہ تکبیرات آپ پر وہ ساقط ہو جائیں گی، یعنی ختم ہو جائیں گی۔ تو لہذا اگر کسی شخص کی تکبیرات رہ جائیں اور امام اس سے پہلے ہی تکبیرات کہہ کر وہ تلاوت شروع کر دی، تو پھر اس کا یہ طریقہ کار جو میں نے عرض کیا ہے اس کے مطابق وہ اس پر عمل کرے۔ عید کی نماز سب سے جلدی والی پڑھنی چاہیے یا لیٹ والی؟ میٹھی عید جو ہے نا اس میں لیٹ پڑھتے ہیں، مستحب ہے نا لیٹ پڑھنا، اور بقرعید میں جلدی پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس دونوں میں یہ صورت ہے کہ وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو گیا ہو۔ بعض اتنی بقرعید میں جلدی کرتے ہیں کہ وقت میں شک رہتا ہے، تو وقت پورا کنفرم ہو جائے، شک نہ ہو۔ عید کے روز پڑھنے کا کوئی خاص وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ 300 بار پڑھنا ہے عید کے دن، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام مسلمان جو قیامت تک ہوں گے سب کو ایثار ثواب کر دے۔ تو اس طرح یہ کہ سب کی قبروں میں اللہ پاک 1000 انوار داخل کرے گا، انوار نور کی جمع ہے، 1000 نور داخل کرے گا، اور جب یہ پڑھنے والا فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی اللہ پاک 1000 نور داخل فرمائے گا۔ عید مبارک کن الفاظ میں کہنا بہتر ہے؟ عید کے دن خوشی کا اظہار اور تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ پاک ہم سے اور تم سے نیک اعمال قبول فرمائے کے ذریعے مبارکباد دینا مستحب ہے۔ اس طرح مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا بھی۔ اگر امام صاحب کے ساتھ کوئی تکبیر زبان سے ادا نہ کر سکے تو نماز عید ہو جائے گی؟ تو اگر عید کی تکبیریں جو 6 زائد تکبیر یہ واجب ہے، تو اگر یہ نہیں کہے گا تو واجب سے چھوٹے گا نا، اس کا زبان سے ادا کرنا، زبان سے ہی ادا کیا جائے گا۔ تو باقی تکبیرات انتقالات جو ہیں رکوع سجود وغیرہ یہ سنت ہے، یہ ہر نماز میں سنت ہے۔ عید کی تکبیر کہتے ہوئے کتنی آواز ہونی چاہیے؟ کم از کم اپنے کانوں سے سن سکے، جبکہ کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو۔ کیا عید کا خطبہ بھی توجہ سے سننا ضروری ہے؟ ہر خطبہ عید کا بھی، نکاح کا بھی، سب کا سننا جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ان پر فرض ہے۔ نماز عید کے بعد جو آپس میں گلے ملتے ہیں، یہ اس کے کرنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، مصافحہ بھی، ہاتھ ملانا بھی، گلے ملنا بھی؟ ہاں سب جائز ہے۔ کیا نماز عید سے پہلے کچھ کھا کر جانا سنت ہے؟ رمضان شریف اور عید الفطر میں کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے، 3 کھجوریں، 5 کھجوریں، یہ بہتر ہے، 7 کھجوریں طاق عدد میں، یہ نہیں ہے کوئی سی میٹھی چیز کھا کر جائے، یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ بقرعید میں کچھ نہ کھا کر جائے، اور قربانی کی اپنے یہاں جو قربانی اس نے اگر کی ہے عید کے دن، اس کی کلیجی سے ابتدا کرے۔ کہا جاتا ہے کہ جمعہ اور عید کا ایک ساتھ آ جانا منحوس ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے؟ یہ تو مطلب بہت پرانا تجربہ ہے مجھے کہ جمعے کی عید جب آتی ہے نا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بوجھ پڑ جائے گا تو حکومت پہ بوجھ پڑ جائے گا، ابھی تک تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ عید جمعے کی عیدیں بھی میں نے دیکھی ہیں، 2 خطبے بھی ہوئے، جو ہوتا رہتا ہے، عوامی بس رومر ہے۔ حدیث میں جمعے کے دن عید ہونے کو مسلمانوں کے واسطے خیر یعنی بھلائی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، ذکوان سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ یعنی بقرعید جمعہ کے دن ہوئی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، بے شک تم نے ذکر اور بھلائی کو پایا ہے۔ نماز عید سے قبل مرد کو نفلیں پڑھنا مکروہ ہے، کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ جی ہاں، عورتیں بھی جب تک عید کی نماز نہیں ہو جاتی گھر میں نفل نہ پڑھیں۔